اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کے بارے میں امت کو آگاہ فرمایا ہے اس میں آخری زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اس فتنے کا آغاز تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، کہ جن کے فتنوں کی وجہ سے سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، اور بعد میں جن کے فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا اور سیدنا علی اور سیدنا حضرت معاویہ کی فوجوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، اور انہی خوارج نے پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی کو شہید کروانے کے لیے دہشت گرد بھیجے۔ حضرت معاویہ کو وہ شہید نہ کر سکے، لیکن سیدنا علی کی شہادت انہی خوارج کے ہاتھوں ہوئی، اور اس سے قبل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خوارج کے خلاف باقاعدہ مسلح جنگیں کی۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دہشت گرد فتنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ آخری زمانے تک پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ آج مسلم دنیا کو اور خاص طور پر پاکستان کو جو بدترین فتنہ لاحق ہے وہ یہی خوارج کا فتنہ ہے۔ پوری مسلم دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کر چکے ہیں، پوری مسلم دنیا کو تباہ کر چکے ہیں، اور یہ فتنہ نکلتا رہے گا کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ پورے مشرقی وسطی میں داعش کے نام سے جو فتنہ کھڑا ہوا، جس نے پورے عراق، شام اور پھر اس کی شاخیں لیبیا اور پورے افریقہ تک پھیل گئیں، یہ سب وہ ہیں کہ جن کے پیچھے یہودی اور مشرکین ہیں۔ پاکستان میں 20 سال ہو گئے ہمیں اس فتنے سے لڑتے ہوئے، 1 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو یہ شہید کر چکے ہیں، اور یہ فتنہ اس لیے کھڑا ہے کہ تم نے سیدی رسول اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ سیدی نے فرمایا تھا کہ اس فتنے کو جہاں دیکھو تلوار سے قتل کر دو، ختم کرو اس کو، ان سے مذاکرات مت کرنا۔ 100 سے زائد احادیث مبارکہ میں سیدی رسول اللہ نے ہمیں اس فتنے کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم کو بہت دیکھنے میں مسلمان نظر آئیں گے، بڑی داڑیاں ہوں گی ان کی، بڑا قرآن پڑھیں گے، یہ تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے، تم سے اچھی نمازیں پڑھیں گے، لیکن دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ آیتیں جو اللہ نے کفار کے لیے نازل کی ہیں، یہ بدبخت ان کو مسلمانوں پر لگا کر مسلمانوں کو واجب القتل قرار دیں گے، مسلمانوں کو ذبح کریں گے، ان کی جان، مال اور عزت لوٹیں گے، مسلمانوں کے خلاف ایسے جنگ کریں گے جیسے کفار اور مشرکین اور یہود کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، اور ان کی پشت پر یہود اور مشرکین ہوں گے۔ یہ سب باتیں سیدی رسول اللہ نے ہمیں بتائی۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو کہ آج صرف 2 معیار ہیں یہ جاننے کے کہ کون سی جماعت اسلامی ہے اور کون سی جماعت خوارج کی حمایتی ہے۔ یہ بڑا اچھا قرآن پڑھیں گے تمہارے سامنے، بڑی شرعی دلیلیں دیں گے، بڑا قرآن حفظ ہوگا ان کو، لیکن ان میں ایک بہت گہرا فتنہ چھپا ہوا ہوگا کہ یہ پاک سرزمین کے خلاف جنگ کریں گے، کہ یہ ہندو مشرکوں سے مدد لیں گے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہیں، جو احادیث شریف مشرکین کے خلاف ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا معیار غزوہ ہند ہے۔
اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہاری صفوں کے اندر موجود ہیں. یہ جہنم کے کتے جن کو سیدی رسول اللہ نے سخت ترین الفاظ جن کے لیے استعمال فرمائے ہیں، یہ صرف وہ نہیں ہے جو پہاڑی علاقوں میں پاک فوج کے خلاف مسلح جنگ کر رہے ہیں. یہ جہنم کے کتے پورے معاشرے میں ہر طبقے میں ہر ادارے کے اندر تم کو ملیں گے، جو یہ کہیں گے تم کو کہ یہ پاکستان غلط بنا تھا، جو یہ کہیں گے کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاف لڑا جائے گا، جو یہ تم کو کہیں گے کہ پاک فوج کافر ہے، جو تم کو یہ کہیں گے کہ پہلے ہم نے پاکستان فتح کرنا ہے، جو یہ تم کو کہیں گے کہ ہم پاکستان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یہ تم کو موٹیویشنل سپیکرز کی شکل میں نظر آئیں گے، یونیورسٹیز اور کالجز میں خطاب کرتے ہوئے ہزار اچھی باتیں کریں گے، بیچ میں اپنا یہ زہر ڈالیں گے تمہارے ذہنوں میں، تمہارے قلوب میں، تم سے کہیں گے کہ غزوہ ہند تو پاکستان کے خلاف لڑا جائے گا، تاکہ خوارج کے پورے بیانیے کو جائز قرار دے دیا جائے کہ وہ جنگ جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں وہ جنگ جائز ہے، وہ شرعی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. نعوذ باللہ. اچھی طرح ان فتنوں کو پہچانو. یہ میڈیا اینکرز کی شکل میں آئیں گے، بڑی اسلامی اور جہادی باتیں کریں گے، لیکن ان کی باتوں میں ایک جگہ تم یہ زہر پکڑ لو گے جہاں یہ کہیں گے کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاف ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں مشرکوں کو اگر سب سے زیادہ تکلیف ہے تو غزوہ ہند سے ہے. جس طرح عراق اور شام کے اندر انہوں نے خلافت کو ہائی جیک کیا، کیونکہ خلافت ابھی خالی ہے، خلافت کا مرکز ابھی خالی ہے، لہذا ان جہنم کے کتوں نے عراق میں خلافت کا اعلان کیا، حالانکہ جو ان کا خلیفہ تھا وہ خود موساد کا ایجنٹ تھا. جس طرح انہوں نے ظلم کیا، انسانوں کو زندہ جلایا، جس طرح انہوں نے قتل عام کیا وہاں پر، پاکستان میں تم یہ ظلم دیکھ چکے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے. کس طرح یہ مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے رہے، کس طرح پورے سوات میں، ٹرائبل ایریاز میں، پورے پاکستان میں، اے پی ایس میں ہمارے بچوں کو ذبح کیا انہوں نے. یہ سارے وہ دہشت گرد، سارے وہ جہنم کے کتے ہیں جن کے بارے میں سیدی نے فرمایا ہے کہ جو فوج ان کو قتل کرے گی وہ جنتی ہوگی. پاک فوج کا جو سپاہی ان کے خلاف لڑتا ہے، پاکستانی قوم کا جو فرد ان کے خلاف اذان دیتا ہے، سیدی رسول اللہ نے ان کو بشارتیں عطا فرمائی. جس طرح سیدی رسول اللہ نے غزوہ ہند والے مجاہدین کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، غزوہ ہند کے شہداء کو افضل الشہداء کہا ہے، ان کے غازیوں کو بہترین غازی کہا ہے. یہی بشارتیں سیدی نے خوارج جہنم کے کتوں کے خلاف دی ہیں. ان کے ہاتھوں مارے جانے والا افضل ترین شہید ہے، ان کو قتل کرنے والی افضل ترین فوج ہے. منع فرمایا سیدی نے ان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا، بات چیت مت کرنا. یہاں بدنصیب بدبخت پلیت ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے اٹھا کر پاکستان میں لا کر آباد کر دیے، کہتے ہیں پشاور میں ان کا دفتر کھولیں گے ہم. یہ سب جہنم کے کتوں کے حمایتی ہیں، یہ سب لانتی ہیں. آج پاکستان میں دوبارہ یہ فتنہ سر اٹھا چکا ہے. 1,00,000 شہید دینے کے بعد ہم نے جن کو ختم کیا تھا وہ دوبارہ سر پہ کھڑے ہو گئے آ کے. اور صرف یہ اب جہنم کے کتے خوارج اب تنہا نہیں ہیں. مشرکوں نے ان کے ساتھ بلوچستان لبریشن آرمی، سندھ لبریشن آرمی، بلوچستان گلگت بلتستان لبریشن آرمی، کون کون سا دہشت گرد گروہ ان کے ساتھ اکٹھا نہیں کر دیا. اب کس صفاقی اور بے رحمی سے اب پاکستانیوں کا خون بہایا جائے گا. ان کے حمایتی تم کو حکومت میں ملیں گے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جہنم کے کتوں کی حمایتی ہیں، صرف اس لیے کہ پاک فوج کے خلاف ان کو غصہ ہے، لہذا پاک فوج کے خلاف غصہ نکالتے یہ جا کے جہنم کے کتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابھی دیکھا نہیں تھا کس طرح اسلام آباد میں دھرنا ہوا، ساری سیاسی جماعتیں بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے تھوڑا دور پاکستان سے پیار کرنے والے بلوچوں کا کیمپ تھا، وہاں کوئی سیاسی جماعت نہیں گئی، چاہے خادم رضوی کا بیٹا ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، یہ سب جہنم کے کتوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. لعنتی لوگ ہیں یہ.
پاک سرزمین کے خلاف جنگ کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے. ان کو کوئی شرم اور لحاظ نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا کفر اس پاک سرزمین پر حملہ آور ہے. مغرب سے جہنم کے کتے ہیں، مشرق سے مشرق آنا چاہتے ہیں. کسی لمحے غزوہ ہند کا آغاز ہوگا. نریندر مودی مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے بھارت میں، فوجیں ہماری سرحد پہ رکھی ہوئی ہیں. تم نے عراق کا حال نہیں دیکھا، شام کا حال نہیں دیکھا، لیبیا کا حال نہیں دیکھا، اب تم غزہ کا حال نہیں دیکھ رہے. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے. بالکل تمہاری عقلیں فارغ ہو چکی ہیں، پاگل ہو چکے ہو تم لوگ کہ پاک فوج سے لڑتے ہو، پاک فوج کو گالیاں دیتے ہو، پاک فوج کی پشت میں خنجر مارتے ہو. تمہیں اندازہ بھی ہے کیا تم بھارتی فوجوں سے لڑ سکتے ہو؟ کیا تم جہنم کے کتوں خوارج سے لڑ سکتے ہو؟ تو جو فوج تمہارے اور ان کے درمیان کھڑی ہے تم اس کی پشت میں خنجر کیوں مار رہے ہو؟ تم کو اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا؟ یہ تمہاری عورتیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، تمہارے بچے ذبح کریں گے، تمہارے سروں سے فٹ بال کھیلیں گے کیونکہ تم ان کی نظر میں واجب القتل ہو. اور کوئی چیز تمہارے اور ان کے درمیان کھڑی ہے تو وہ پاک فوج ہے. تمہارے خیال میں بھارتی فوج پاکستان میں آئے گی تو کیا تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کرے گی جو یہودی فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کون سا ظلم ہے جو یہودیوں نے نہ کیا ہو مسلمانوں کے خلاف، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ہر چیز کی ویڈیو تمہارے پاس ہے. اور یہ ہندو مشرق جب پاکستان میں داخل ہوں گے یا کشمیر میں داخل ہوں گے یا بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ، تمہارا کیا خیال ہے اس سے کم کریں گے یہ؟ اور پھر بھی تم بغیرت ہو کر پاک فوج کو گالیاں دیتے ہو، پاک فوج کے حوصلے پست کرتے ہو. مذاق بنا ہوا ہے، فیشن بنا لیا ہے. اپنے آپ کو بہت زیادہ لبرل اور آزاد اور دلیر سمجھنے کی نشانی ہے کہ پاک فوج کو گالیاں دو. اتنی جرت ہے تو بھارت کے خلاف بات کر کے دکھاؤ. جہنم کے کتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو تم جہنم کے کتے ہو. بلوچستان لبریشن آرمی اور مہرنگ بلوچ جیسی ناپاک پلیت جہنمی عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہو کہ تم جہنمی ہو، اللہ اس کے رسول کی دشمن ہو. ان سے تو تم حمایت کرنے جاتے ہو، ان سے تم اظہار یکجہتی کرتے ہو. یاد رکھو اس کا مکافات عمل بہت سخت ہوگا. اللہ تم کو انہی کتوں کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا. یہ جہنم کے کتے، ان کا اخلاق دیکھا تم نے؟ چاہے داعش عراق کی ہو، شام کی ہو، یا یہ پاکستان کے ہو، ان کا اخلاق اور کردار اور شکلیں دیکھو، اور فلسطین کے مجاہدین کا اخلاق اور کردار اور چہرے دیکھو. پوری دنیا میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے فلسطین کے مجاہدین کا کردار دیکھ کر، اور لاکھوں لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا ٹی ٹی پی اور داعش کے ظلم کو دیکھ کر. ان للہ و انا الیہ راجعون. پھر بھی تم کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. آج فتنے اس قدر پھیل گئے ہیں کہ خود افغان طالبان کے اندر یہ کینسر پھیل گیا ہے. یہ وہ نسل نہیں ہے جو پہلے والی تھی، ملا عمر والی. پاکستان بنانے والی نسل اور تھی، بعد میں جو نسلیں آئیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اسی طرح جو افغان مجاہدین تھے، جو ملا عمر والے تھے، اب وہ گزر گئے، اور اب جو نوجوان نسل ان کی سامنے آئی ہے یہ فتنہ گر بھی ہیں. ان میں اسی طرح فتنہ گر ہیں جیسے پاکستانی معاشرے میں فتنہ گر ہیں. ہم افغانیوں سے کیا شکایت کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی معاشرے کے ہر طبقے اور ہر ادارے میں جہنم کے کتوں کے حمایتی نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے اداروں میں ان کے حمایتی نہیں ہیں؟ کیا اسلام آباد کے بیچ میں لال مسجد میں جہنم کے کتے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کس کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تمام حکومتیں کیوں بٹھا کے رکھتی ہیں اس کو؟ 2006 میں لال مسجد آپریشن ہوا تھا، 20 سال ہونے کو آئے. یہ جہنم کے کتے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد کے بیچ میں؟ انہوں نے ہمارے درجنوں افسر اور جوان کمانڈو شہید کیے تھے، پھر بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ ابھی تک ان کو پھانسیاں کیوں نہیں ملی؟ یہی وہ قوم کے اندر غداریاں ہیں. ہر طبقے میں ہر جگہ تم کو یہ غدار ملیں گے، چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے سرکاری ادارے ہوں، چاہے میڈیا ہو، چاہے علماء ہو. اس وقت پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اسلام کا نام لیتی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی دشمن ہو چکی ہیں، پاک سرزمین کی دشمن ہو چکی ہیں، مشرکوں اور خوارج کے حمایتی اور دہشت گردوں کے ساتھی بن چکے ہیں.
اور سیکولر جماعتوں کو تو چھوڑ ہی دو، یہ تو سارے اللہ اس کے رسول کے دشمن پہلے دن سے ہی تھے، انہوں نے تو اسلام کا نام ہی کبھی نہیں لیا۔ زیادہ بڑی پکڑ تو ان کی ہے جو اسلام کا نام لے کر سیدی رسول اللہ سے غداری اور خیانت کرتے ہیں اور خوارج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ فتنہ ایک چھوٹا سا سانپ جو 20 سال پہلے تھا، اب بڑھ کر ایک پھنکارتا ہوا اژدہا بن چکا ہے۔ ان لوگوں کو اچھی طرح پہچانو۔ میں نے کہا میدان جنگ میں ان سے جنگ کرنا آسان ہے، لیکن جو تمہاری یونیورسٹی میں ایک موٹیویشنل اسپیکر آ کے بات کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں اس کے فالوور ہیں، اور وہ تم سے اگر یہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند پاکستان کے خلاف ہوگا، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جہنم کے کتوں کا ساتھ ہی ہے۔ اور اگر تم نے اس کو موٹیویشنل اسپیکر سمجھا تو تم کو ناکار ہو، تم ظالم اور بے وقوف اور احمق ہو، یہ تمہارا سر کٹوائے گا آخر میں۔ کوئی اگر تم سے یہ کہتا ہے کہ ان جہنم کے کتوں سے مذاکرات کریں، ان کو پاکستان میں لا کر آباد کریں، تو سمجھ لو یہ جہل تمہارے سر کٹوائے گا آخر میں۔ تم لوگوں میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکو۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نے پاک فوج کو ذلیل کرنا بند نہ کیا تو اللہ تم کو مزہ چکھا دے گا مشرکوں اور خوارج کے ذریعے۔ اور یہ فتنے ہر دور میں اکٹھے اٹھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جب صلیبیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو ایک جانب صلیبی تھے، مگر سلطان کی پشت پر خوارج تھے جو سلطان کی پشت پر حملے کر رہے تھے۔ مسلمان دنیا کی بہترین قیادت اس زمانے میں بھی قتل ہوئی خوارج کے ہاتھوں۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے خوارج کے ہاتھوں۔ یہ فتنے کبھی اکیلے نہیں آتے، چاہے صلیبیوں کے ہو یا مشرکین کے، ہمیشہ خوارج تم کو مسلمانوں کی صفوں کے آس پاس ملیں گے، جو کبھی سیدنا علی کو شہید کریں گے، کبھی سیدنا عثمان کو شہید کریں گے، کبھی سیدنا معاویہ پر حملہ کریں گے، کبھی عراق میں خلافت کا اعلان کریں گے، کبھی پاکستان کے مجاہدین کے سروں سے فٹ بال کھیلیں گے، کبھی ہمارے بچوں کو ذبح کریں گے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ان کے حمایتی، ہمارے میڈیا میں ان کے حمایتی، موٹیویشنل سپیکرز ان کے حمایتی، پورا بھارت کا دارالعلوم دیوبند اسی میں سے تو پیدا ہوئے ہیں یہ فتنے، جو مشرکوں آر ایس ایس کے ساتھ، مودی کے ساتھ کھڑا ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ذبح کروا رہا ہے۔ پاکستان میں جو ناپاک اور پلیت آدمی اپنے منہ سے یہ کہے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، سمجھ لو یہ جہنم کے کتوں خوارج میں سے ہے۔ پھر اس کا باپ ہو کوئی، یا اس کا بیٹا ہو، یا اس کی جماعت ہو، یہ سب جہنم کے کتے ہیں۔ جو یہ کہیں کہ پاکستان غلط بنا، اکٹھے رہتے ہیں ہم تو بہت سارے مسلمان ہوتے، وہ سیدی رسول اللہ کے غدار اور باغی ہیں، کیونکہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ سیدی کی حدیث شریف نے پورا ہونا ہے کہ مسلمانوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے، پاک فوج نے غزوہ ہند لڑنا ہے۔ تم اگر محتاط نہیں ہوگے تو یہ تم کو ہلاک کروا دیں گے، اور ہلاک تو اب یہ کروائیں گے اس قوم کو۔ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت پاک فوج کے خلاف کھڑی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں پاکستان اور سیدی رسول اللہ کے خلاف کھڑی ہیں۔ یہ پاک فوج پر حملے اس لیے کرتے، کہتے ہیں میں سیاسی اختلاف ہے، فوج کیوں ہر معاملے میں دخل دیتی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو اختلاف پاکستان سے، ان کی دشمنی پاکستان سے، ان کو پتا ہے کہ پاک فوج اگر بیچ میں سے ہٹ گئی تو پھر اس پاک سرزمین پر مشرک ہوں گے یا خوارج ہوں گے، جیسے سوات میں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، جیسے ہمارے قبائلی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ کس نے نکالا وہاں سے دہشت گردوں کو، ان خوارج کو؟ سوات کے عوام نے یا پاک فوج نے؟ عوام میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو سکیں، یہ بہت سفاک اور ظالم لوگ ہیں، روز سروں کے مینار بناتے ہیں، روز سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، روز بچے ذبح کریں گے، کون کھڑا ہوگا ان کے سامنے؟ اللہ نے تمہیں پاک فوج دی ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان سلامت ہے، اور تم کتوں کی طرح بھونک رہے ہو پاک فوج کے اوپر صرف اس لیے کہ کچھ ذلیل سیاستدان تمہیں چڑھاتے ہیں فوج کے خلاف اپنی سیاست کرنے کے لیے، اور تمہارا فیشن، تم فیشنیبل سمجھتے ہو اس بات کو کہ فوج کا مذاق اڑاؤ۔ ذرا ایک دن میدان جنگ میں کھڑے ہو نا خوارج کے سامنے، ذرا ایک دن دیکھو اپنے ساتھیوں کے سر کٹتے ہوئے، پھر دیکھتے ہیں تم میں کتنا دم ہے۔ جب اپنے پلے کچھ نہیں ہو تو جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں ان پر کیوں بھونک رہے ہو تم لوگ؟ یہ فتنہ اب سر چڑھ کر ہمارے اوپر آ چکا ہے دوبارہ۔ پچھلے 1.5-2-3 سال کے اندر جب امریکی افغانستان سے نکلے تو اس کے بعد ان جہنم کے کتوں کو پاکستان میں آباد کرنے والے تمہارے قاتل ہیں، اس ریاست کے دشمن ہیں۔ اب وہ کینسر پھیل گیا،
جب ایک دفعہ کینسر جسم میں پھیل جائے تو 1 گھنٹے میں نہیں نکالا جا سکتا، ایک طویل علاج ہوتا ہے، پہلے سرجری ہوتی ہے، پھر کیمیو تھراپی ہوتی ہے، پورا جسم گل سڑ جاتا ہے اس زہر کے نتیجے میں جو داخل کرنا پڑتا ہے جسم میں صرف اس لیے کہ اس کینسر کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ اس قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ بلوچستان میں بغاوت جس طرح بھڑک رہی ہے، صاف اس کے اندر مشرک بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے مہرنگ بلوچ بکواس کر رہی ہے۔ ابھی تک ریاست نے اٹھا کے اس کو سولی کیوں نہیں چڑھایا؟ منظور پشتین کیوں چھوڑا ہوا ہے اس کو؟ اس حامد میر کیوں چھوڑا ہوا ہے ان ظالموں کو جن کا کام ہے پاکستان کے میں اندر بغاوت کروانا، ریاست کو تباہ کروانا؟ اب ظاہر ہے کہ جب یہ حرکتیں کریں گے، لال مسجد کا یہ بدبخت اسلام آباد میں کیوں چھوڑا ہوا ہے اسے؟ یہ سارے کے سارے جو جہنم کے کتوں کے حمایتی ہیں، ان کو موٹیویشنل سپیکر بنا کر پاکستان کی یونیورسٹیز میں طلبہ کا ذہن خراب کرنے کے لیے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ پھر کہتے ہیں نوجوان پاکستان کے خلاف ہو گئے، پاک فوج کے خلاف ہو گئے۔ یہ سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو آپ نے خودکشی کی، خود اپنے آپ کو زخم لگائے۔ اب یہ قوم سمجھ لے اور جان لے بہت دیر ہو چکی ہے۔ جس طرح نریندر مودی اس وقت پاکستان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، اس طرح اب دوبارہ منظم ہو چکے ہیں مشرک خوارج، بلوچستان لبریشن آرمی، باقی جہنم کے کتے اور ان کے حمایتی۔ ہمیں بہت نقصان ہوگا، ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ پاکستان کے حال پر رحم کرے۔ میرے مالک گواہ رہنا، میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم ان جہنم کے کتوں سے بیزار ہیں۔ ہم سیدی رسول اللہ کی فوج میں ہیں، ہم پاک سرزمین کی محافظ فوج میں ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم مشرکوں کے خلاف غزوہ ہند کی دعا کرتے ہیں، غزوہ ہند کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم جہنم کے کتوں خوارج کے خلاف ہیں۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم ہر اس جماعت اور لیڈر سے اور مولوی سے اور سیاستدان سے اور مذہبی پیشوا سے بیزار ہیں جو پاک فوج کے خلاف ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، جو جہنم کے کتوں اور دہشت گردوں کا حمایتی ہے اور جو غزوہ ہند کے خلاف ہے۔ میرے مالک ہم کو غزوہ ہند کی سعادت نصیب فرمانا۔ اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو ہم کو افضل الشہداء میں شامل فرمانا، اگر ہم غازی ہوتے ہیں تو ہم کو اجازت دینا کہ ہم پلٹ کر شام پہنچے اور وہاں سیدنا عیسیٰ کے ساتھ دجال کو قتل کریں۔ یا اللہ ہمیں اجازت عطا فرمانا کہ ہم خلافت الحمناج النبوہ قائم کریں، ہمیں حیات طیبہ، رزق الکریم و حسن الخاتمہ و موت الشہداء نصیب فرمانا، ہمیں سیدی رسول اللہ کی تلواریں اور مجاہد بنا۔ مالک اہل فلسطین کی لاج رکھنا، مالک اہل فلسطین کی لاج رکھنا، انہوں نے بہت بھاری قیمت ادا کر دی ہے، مالک ان کی لاج رکھنا۔ ہم سے مواخذہ نہ کرنا میرے مالک کہ ہم ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، ہم بے بس مالک، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم جو اذان دے سکتے تھے ہم نے کوشش کی، مگر میرے مالک اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہمیں گناہگاروں میں شامل نہ کرنا، ان ظالم حکمرانوں میں ہمیں شامل نہ کرنا جنہوں نے خیانت کی آپ سے، آپ کے دین کے ساتھ، جنہوں نے خیانت کی سیدی رسول اللہ کے ساتھ۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں سیدی رسول اللہ کی امت پر رحم فرما، ہمیں فتنہ دجال، فتنہ مشرکین، فتنہ خوارج سے بچا، ہمیں نیک اور صالح قیادت عطا فرما جو وقت کی صلاح الدین ہو، جو امت کی حفاظت کرنے والی دیوار ہو۔ میرے مالک ان ناپاک اور پلیت حکمرانوں سے ہماری جان چھڑا، اپنا کرم اور اپنا فضل فرما دے، ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگی، اور ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ فرمانا کہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔